طرح در آتی ہے. یہ جو اندھیرا پھیل رہا ہے جسم و جاں کے بیچ، اور گھنیرا ہو جائے تو دیا جلاؤں گا. یہ ایک سرسری سا جائزہ ہے، بس اس کے بارے میں کہیں مجھے ذاتی طور پر بات کرنے کا اس طرح سے موقع نہیں ملا. الگ حوالوں سے گفتگو رہی، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے پہلے ڈاکٹر خالد سہیل نے کہا ہے، تو اس کی تفصیل ابھی ان کی شاعری میں پیش ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اور ان کی شاعری کو سماعتوں سے قریب لانے سے پہلے ایک تھوڑا سا میں فرحت کی طرف سے کچھ کہنا. عبید کے دوست ہیں، قریبی دوست، ہم سب کے دوست فرحت احساس. انہوں نے عبید کے شعری تجربے پر کچھ لکھا تھا، اور ابھی تک ایسا محسوس ہوتا ہے کسی محفل میں اگر ان کی شرکت نہ ہو تو جیسے عبید کے بارے میں ذکر ادھورا رہے گا، کہیں کوئی کمی سی رہتی ہے. تو فرحت احساس کا ایک مضمون ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. تو اس سے عبید کے شعری شعور اور شخصیت دونوں کے بارے میں بہت سی چیزیں واضح ہوں گی، اور جس کرائسس سے یہ گزرے ہیں اور جس کے تحت ہم ان سے فردر ڈائلاگ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو روشن کر سکتے ہیں ان کے تجربوں سے، اس میں مدد ملے گی. یہ فرحت کی طرف سے ہے، فرحت احساس کی طرف سے. علی گڑھ کی سنہری 1970 کی دہائی کا آخری باضابطہ مفروض شاعر بھی بالآخر پکڑا گیا اور اس کا سارا مال رنگ ہوا میں پھیل رہے کی صورت میں برآمد کر لیا گیا. 1970 کے اوائل میں مسلم یونیورسٹی میں تخلیقیت کا جو حلقہ نور پیدا ہوا تھا، عبید خواب گزینوں اور ماورا نصیبوں کے اس حلقے کے ایک لازمی فرد تھے. لیکن کچھ اس طرح کہ ان کی آنکھ باہر کی طرف بھی کھلی رہتی تھی. یہی چشم بیرون بھی آگے چل کر ان کا ایک بڑا اثاثہ ثابت ہوئی، ایک دریچہ جس نے انہیں خارجی دنیا کی بنتی بگڑتی شکلوں کے درمیان باطن میں موجود ان کے اصل عکس کی بنیاد پر ایک نئی ترتیب پیدا کرنے کی راہ دکھائی. عبید کے یہاں ان دنوں ایک خاص طرح کی تیزی و تندی اور شعلگی ہوا کرتی تھی، جو شاید ان کے خاندانی پس منظر اور ان کے خلقی عناصر کی عطا تھی. یہ شعلگی آج بھی برقرار ہے، مگر اب آگ میں روشنی کا عنصر زیادہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور وجودی قدر جو عبید سے خاص ہے، ان کی مفاہمت ناآشنا صداقت مزاجی اور صداقت طلبی، جس نے انہیں دنیا میں رہتے بستے اور اسے اختیار کرتے ہوئے اس سے دور رہنے اور اس پر حملہ زن ہونے کی طاقت دی ہے. لیکن اس سب سے بڑھ کر وہ دریائے افسردگی بھی ان میں سے ہو کر بہتا ہے جو اس پورے حلقے کی تخلیقی جائے پیدائش رہا ہے. دریائے افسردگی جو وجود کے خاکی کناروں کو سیراب بھی کرتا ہے اور انہیں بہا بھی لے جاتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. یہ رنگ جو عبید کے ذاتی اور تخلیقی افق پر ایک طویل عرصے سے پھیلا ہوا ہے، باہر ہوا میں خاصی تاخیر سے پھیلا ہے، خصوصاً کتاب شعر کے توسط سے کہ غیر کتابی شکل میں دوسروں کی تحویل میں آنے سے قبل یہ رنگ بر صغیر ہند اور اس سے باہر بھی ایک عرصے سے غزل آشنا سماعتوں کی سیرابیوں میں شامل رہا ہے. یہ تاخیر اتفاقی ہے یا ارادی، جبری ہے یا اختیاری؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے یہ کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا کہ شائع ہونے کے لیے کلام کا ہونا ضروری ہے. ایک شخص جو چند ماہ قبل ایک خاص تخلیقی جنبش پا کر کئی ماہ تک روزانہ ایک اور کبھی کبھی ایک سے زیادہ غزل کہنے کی قدرت رکھتا ہو، اور وہ بھی اپنے رنگ و معیار کی غزل جس کا اندازہ اس کتاب سے کیا جا سکتا ہے، اس کے اشاعتی غیاب کو کم کلامی اور ناگوئی کے سر نہیں ڈالا جا سکتا. موجودہ زمانے میں جب میدان شعر میں گھٹنوں کے بل بھی ٹھیک سے نہ چل پانے والے شاعر اپنے شعری مجموعوں کے بل پر دندناتے پھر رہے ہوں، کسی تسلیم شدہ شاعر کا اشاعت سے بالارادہ گریز ایک پرمعنی لمحہ استفہام ہے جس کے بھید پانے کی کوشش کی جانی چاہیے. علی گڑھ کے مذکورہ تخلیقی حلقہ نور کے دیگر افراد کی طرح عبید کا کار شعر بھی سکوت اور گویائی کے درمیان ایک مسلسل اور اذیتناک کشمکش سے عبارت رہا ہے. انہیں کسی نے شعر کہنے پر معمول نہیں کیا، یہ اپنے اندر باہر سے آزاد اور وجودی خود مختاری کے ایک آئینہ جمال کی پیدائش کا عمل ہے، جس میں ابھرنے والے عکس وجود کی موسیقی اور لفظوں کے پیراہن لے کر شعر کی صورت اختیار کرتے ہیں. یہ ایک پراسرار خودکار عمل ہے جو کسی بیرونی جبر کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، بلکہ بیرونی جبر میں اندیشہ رہتا ہے کہ یہ آئینہ جمال ٹوٹ کر بکھر نہ جائے. اوروں کے لیے جن کے پاس شعر سازی کے بنے بنائے سانچے ہوتے ہیں، شعر کہنا میکان کی معمولات زندگی کی ایک ایسی مشق ہوتا ہے جس میں کسی اندرونی